گزشتہ کچھ عرصے سے ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں مجھے بار بار سننے کو مل رہا ہے جس کے بارے میں عام طور پر زیادہ بات نہیں کی جاتی، لیکن یہ دنیا بھر میں لاکھوں خواتین کو متاثر کرتی ہے۔ اس بیماری کو اینڈومیٹریوسس کہا جاتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس ایک کرونک بیماری ہے جس میں یوٹرس کی اندرونی لائننگ سے مشابہ ٹشو جسم کے ان حصوں میں بڑھنے لگتا ہے جہاں اس کا ہونا فطری نہیں ہوتا، جیسے اووریز، فیلوپین ٹیوبز، بلیڈر یا باول۔ یہ ٹشو مینسٹرویشن کے ہارمونز کے اثر میں آتا ہے، یعنی یہ بھی مینسٹرول سائیکل کے ساتھ ری ایکشن ظاہر کرتا ہے۔ تاہم چونکہ یہ جسم کے غلط حصے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ انفلیمیشن، شدید درد اور بعض صورتوں میں اندرونی زخم یا ایڈہیشنز کا سبب بنتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بیماری میں درد کی شدت ہمیشہ میڈیکل ٹیسٹ یا ظاہری علامات سے واضح نہیں ہوتی، جس کے باعث ڈائگنوسس میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ اینڈومیٹریوسس کی ڈائگنوسس میں اوسطاً کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ تاخیر ایک دہائی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس دوران پیشنٹس کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عام مینسٹرول پین ہے، یا یہ کہ یہ مسئلہ سٹریس یا ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہے۔ یہ مسئلہ صرف میڈیکل نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ایک سوشل ایشو بھی بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں سوال یہ ہے کہ درد کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور کس کی تکلیف کو فوری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس موضوع سے جڑے 2 پرسنل آبزرویشنز بھی میرے سامنے آئیں۔ ایک کولیگ نے بتایا کہ ان کی وائف کو اینڈومیٹریوسس کی ڈائگنوسس کافی دیر بعد ہوئی، جب علامات کافی بڑھ چکی تھیں۔ اسی دوران برلن میں ایک کلاس میٹ سے ملاقات ہوئی جس نے اس بیماری کے باعث سرجری کروائی۔ ان کے کیس میں بھی ڈائگنوسس تک پہنچنے کا سفر طویل اور پیچیدہ رہا۔ یہ دونوں مثالیں ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ابتدائی سمپٹمز اور فائنل ڈائگنوسس کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کیوں موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے معاشرتی سطح پر مینسٹرول پین کو اکثر معمول سمجھ لیا جاتا ہے، جس کے باعث شدید علامات بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، اس بیماری کی علامات دوسری کنڈیشنز سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، جیسے گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز یا یورینری پرابلمز، جس سے درست ڈائگنوسس مشکل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا پہلو وہ ہے جس پر میڈیکل اور سوشل حلقوں میں بحث جاری ہے کہ خواتین کی طرف سے بیان کیے گئے درد کو بعض اوقات مناسب سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ مختلف تحقیقی مطالعات میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پین اسیسمنٹ میں جینڈر بائس ایک موجود مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ڈاکٹر اس رویے کا حصہ ہو، لیکن ہیلتھ کیئر سسٹم میں موجود یہ اسٹرکچرل گیپ ڈائگنوسس میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنے پین کی تصدیق کے لیے کتنی بار ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ واقعی تکلیف میں ہے، اور وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب اس درد کو ریئل سمجھا جاتا ہے۔ اکثر کیسز میں درست ڈائگنوسس اس وقت ہوتی ہے جب بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہو کہ سرجری یا کمپلیکس ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ صورتحال نہ صرف ٹریٹمنٹ میں تاخیر پیدا کرتی ہے بلکہ مریض کی زندگی کے کئی برس انسرٹنٹی اور کرونک پین میں گزر جاتے ہیں۔ یہ محض ایک میڈیکل ایشو نہیں بلکہ ایک وسیع تر سماجی اور نظامی مسئلہ ہے، جو اس بات سے جڑا ہے کہ ہم پین کو کیسے سمجھتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اگر اس پوری بحث سے کوئی ایک بات واضح ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر سننا اور مریض کی بات کو سنجیدگی سے لینا ٹریٹمنٹ آؤٹ کمز اور انسانی زندگی دونوں کو بدل سکتا ہے۔